بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فیہ القرآن هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الابلاغ چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج بروز پیر 11 مارچ سن 2024، اللہ کے فضل و کرم سے آج سے رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے۔ رمضان المبارک اسلامی مہینوں میں سب سے اہم اور سب سے مبارک مہینہ ہے، جس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 2 ماہ پہلے یعنی رجب المرجب کا جب چاند دیکھ لیتے تو رمضان المبارک کی آمد کی اللہ پاک سے دعا کرتے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ تعالی ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں اتنی زندگی اور اتنی عمر دے دیجئے کہ ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دیجئے۔ ناظرین، آج بہت کم دوست اور احباب ایسے ہیں، بہت کم اہل ایمان ایسے ہیں جو رمضان المبارک سے 1-2 مہینے پہلے یہ دعا مانگنا شروع کر دیتے ہو۔ افسوس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہم سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اسی طرح رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہی اس کی فکر اور اس کے لیے دعا کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے تابعین اور اسلاف، ان کی زندگی کو بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور سنت کے مطابق کئی ماہ پہلے رمضان المبارک کے انتظار اور اس کی دعا کرتے تھے۔ چنانچہ ابن الفضل ایک مشہور تابعی ہے، ابن الفضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کانوا یدعون اللہ 6 اشہر ان یبلغہم رمضان ثم يدعونه 6 اشہر ان يتقبلہ منہم۔ یعنی ابن الفضل تابعی فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں اہل ایمان اور مسلمان رمضان سے 6 ماہ پہلے یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ انہیں رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ پھر جب رمضان المبارک مکمل ہو جاتا اور رمضان المبارک سے وہ فارغ ہو جاتے تو بعد میں 6 مہینوں تک وہ یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تعالی ہماری طرف سے رمضان المبارک کو قبول فرما۔ تو یہ اہتمام اور یہ فکرے اور یہ دعائیں ہمارے اسلاف اور اکابرین فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے ہی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اور سامعین، حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق رمضان المبارک ہمارے پورے سال کا قلب اور دل ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ قلب اور دل اگر سلامت رہے تو انسان کا پورا جسم صحیح سلامت رہتا ہے۔ ایسے ہی اگر رمضان المبارک کا مہینہ اگر عبادات اور تلاوت اور ذکر و اذکار اور اللہ کی یاد میں گزرے تو پھر انشاءاللہ پورا سال بھی اسی طرح گزرتا ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے مکتوبات میں کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہے، اس کو آپ نے مثال سے یوں بیان فرمایا کہ اتنی برکتیں نازل ہوتی ہے، اتنی برکتیں نازل ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کی برکتیں اور رحمتیں اور پورے سال کی رحمتیں اور برکتوں کے درمیان یہ فرق ہے
کہ پورے سال کی رحمتوں اور برکتوں کو رمضان المبارک کی برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ اتنی بھی نسبت نہیں ہے جتنی کہ ایک قطرے کو سمندر کے ساتھ ہوتی ہے۔ حالانکہ قطرے اور سمندر کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ بات کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکتیں بے شمار ہے کہ 11 مہینے کی رحمتیں اور برکتیں اس کے سامنے ہیچ ہیں۔ اسی طرح امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک اعمال میں جمعیت اور جماع پیدا کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مجھے سال بھر نماز تہجد کی توفیق ملتی رہے اور میں سال بھر نماز تہجد پڑھتا رہوں، تو اسے چاہیے کہ وہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ پابندی اور اہتمام سے تہجد کی نماز پڑھے، تو انشاءاللہ پورا سال اسے تہجد کی نماز کی توفیق ملتی رہے گی۔ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اپنی آنکھوں کے گناہوں پر قابو نہیں ملتا ہے اور میں اپنی آنکھوں کے گناہوں سے بچ نہیں پاتا ہوں، لہذا اگر وہ رمضان المبارک میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لے اور آنکھوں سے غلط چیزوں پر نظر نہ ڈالے اور اپنی آنکھوں کی اور اپنی نظر کی حفاظت کر لے، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے پورا سال اسے آنکھوں کے گناہوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ آخر میں ناظرین اور سامعین، ہم یہ بھی سنتے چلے کہ رمضان المبارک نیکیاں کمانے کا بہت بڑا سیزن ہے۔ ہمارے اسلاف اور اکابرین نے اس کو اس طرح سمجھایا ہے کہ جس طرح ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ مختلف کاروبار اور تجارت اور مختلف چیزوں کا سیزن ہوتا ہے، ایک موسم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی فصل کا یا کسی چیز کا سیزن ہے تو تاجر حضرات اور تاجر پیشہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سیزن میں اور تجارت کی اس موسم میں اگر میں اچھے سے تجارت کر لوں گا تو پھر انشاءاللہ مجھے پورا سال اس کا فائدہ ہوگا، اور وہ اس سیزن کو اور اس موسم کو اور اس تجارت کے موقع کو ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہتا ہے، اور اس کا اسے فائدہ بھی ملتا ہے۔ ایسے ہی رمضان المبارک بہت ساری نیکیوں کا سیزن ہے۔ اللہ تعالیٰ رات میں بھی بندے کی عبادت پر بہت سارا ثواب دیتے ہیں، دن کی عبادت پر بھی بہت سارا ثواب اسے دیتے ہیں، اور بڑی بڑی عبادتیں اس مہینے میں اللہ نے جمع فرما دیا ہے۔ روزہ ہے، نماز تراویح ہے، شب قدر ہے، اعتکاف ہے، اور بہت سارے اعمال خیر ہیں۔ لہذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے اعمال نامے میں ہم خوب نیکیاں جمع کر لیں، تو ہم رمضان المبارک کی قدر کر لیں اور رمضان المبارک کی عبادات کا ہم اہتمام کر لیں، تو انشاءاللہ ہم بہت ساری نیکیوں کے اللہ تعالیٰ کے پاس مستحق ہوں گے۔ انشاءاللہ آئندہ کل کی مجلس میں ہم نماز تراویح کی فضیلت اور اہمیت پر چند باتیں سنیں گے۔ اسی پر آج کی گفتگو کو ہم ختم کرتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا اس سال کا رمضان، سن 2024 کا رمضان، اللہ تعالیٰ عافیتوں اور برکتوں والا ہمیں عطا فرمائے، اور امت مسلمہ کے حالات پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔